نفس ایک طرح کا حاکم ہے، خواہش اسی نفس کی وزیر ہے. اسی انداز میں روح بادشاہ ہے، حاکم ہے، عقل اس کی وزیر. جن لوگوں کے وجود کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، یہاں پر روح کا غلبہ ہے. اور جن لوگوں کے وجود کے اندر، جن کے باطن میں اس انعام کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں پر نفس کی حکومت ہے. جس کی اہمیت جتنی ہوتی ہے، اس کی نصیحت کی اہمیت بھی اتنی ہوتی ہے. آپ اس بات کو تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مومن کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے، اور ایک مومن کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی اہمیت کیا بن جائے. جب رب تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، تمام قدرتوں کا خالق و مالک بھی وہی ہے، پھر اس نے جو نصیحت فرمائی ہے، اس کی نصیحت کا اہتمام کریں کہ اس کی نصیحت کی اہمیت بھی وہی بن جائے. اللہ کو تو آپ سب سے بلند مانتے ہیں، سب سے بڑی ہستی بھی رب تعالیٰ کی ہستی، سب سے زیادہ کیا تمام قدرتوں کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. پھر اس کی نصیحت اور اس کی بات کی اہمیت ایک مومن کی نگاہ میں ایسی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ واقعہ اللہ رب العزت کو اپنے قلب و نگاہ کے اندر ایمان کامل کے ساتھ جب تسلیم کر لیں گے، تو اللہ کی بات سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کسی کی بات کی اہمیت نہیں ہے. اور یہیں پر انسان کا ایمان مکمل ہونا شروع ہوتا ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے موضوع شروع کرنے سے پہلے جو گزارش کی کہ روح، انسان کی جو روح ہے، اس روح کا ایک وزیر ہے، اور وہ عقل کامل ہے. اسی طرح انسان کا جو نفس ہے، یہ اس کا وزیر خواہش ہے. نفس انسان کے اوپر تب حکومت کرتا ہے جب پورے وجود کے اوپر خواہش کا غلبہ کر لیتا ہے. جب انسان کے اوپر خواہش غالب ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وجود کے اوپر نفس کا غلبہ ہے. اور نفس منبع شر ہے، برائی کا گڑھ ہے، نفس پلید ہے، اور نفس کے اندر غلاظت ہے. جس انسان کے وجود کے اوپر خواہش خواہش اور خواہش ہی غالب ہے، یہ وہ خواہش ہے جو گناہ والی ہے. گناہ کی خواہش اس انسان کے اوپر غالب رہتی ہے، اور وہ کرتا بھی گناہ ہے. اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا جو وزیر ہے، خواہش، وہ پوری طرح غالب ہے. اس کے غلبہ کی وجہ سے وجود کے اوپر حکومت بھی نفس کی ہے. تو جب نفس کی حکومت ہوئی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی نہیں ہے جو اپنے وجود کے اوپر نفس کو حکومت دیتا ہے. ایک اور فلسفہ سمجھ لیں. جن لوگوں کے اوپر روح کا غلبہ ہے، روح کا وزیر عقل ہے، عقل کامل. جس وقت عقل کامل ہوتی ہے اور انسان عقل کامل سے کام لیتا ہے، سب سے پہلے عقل کامل کا کیا کام ہے؟ جب عقل کامل ہوتی ہے تو وہ اپنے موصف کو فراموش نہیں کرتا. اللہ کی ذات سب سے بڑی احسان فرمانے والی ذات ہے. اگر عقل کامل ہو، ہم اللہ کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟
رب تعالیٰ کی ذات پھر ہمیں ہر جگہ پر میرا رب ہمیں یاد رہے گا، ہماری زبان پر اس کا ذکر رہے گا، ہمارے وجدان کے اندر اس کے ذکر کے جلوے رہیں گے، ہمارے عمل کے اندر اس کے حکم کی پیروی ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی عقل کامل ہے۔ عقل کامل والا شخص اپنے وجود کے اوپر نفس کو حکومت نہیں کرنے دیتا، وہ اپنے وجود کے اوپر روح کو حکومت کرنے دیتا ہے۔ تو دو چیزیں ابھی تک یہ بات ثابت ہو گئی، دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس کی حکومت کی پہچان اپنی خواہشات سے پوچھ لیں، خواہشات کیسی ہیں، کتنی ہیں، اور خواہشات کی وجہ سے حالت سوچ اور فکر کی اور عمل کی کیا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس وقت وجود کے اوپر جو حکومت ہے وہ نفس کی ہے یا روح کی ہے۔ تو نفس خواہش سے کام لیتا ہے اور روح عقل سے کام لیتی ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس عقل کامل ہوتی ہے، ابھی عرض کیا، وہ لوگ اپنے خالق کو ایک موسم کو فراموش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ اپنے خالق کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اور جس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا صرف اتنا ہی مقام اس نے رکھا ہے کہ اس نے خالق کی طرف رجوع مشکل کے وقت میں کرنا ہے، تو لگتا یوں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھتے وقت اپنے خالق سے مشکل کے وقت میں رجوع کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس نے کلیتاً اپنے خالق کو مالک مانتے ہوئے اس کی فرما برداری کا عہد نہیں کیا تھا۔ کتنی بڑی تباہی کی بات ہے، اور بالکلیہ تباہی ہے۔ آپ اس اندازہ کریں، مکمل تباہ شدہ انسان ہے جس کے وجود کے اوپر نفس کا وزیر یعنی خواہش غالب ہے، اور وہ اس کو نماز کے قریب نہیں آنے دیتا، اور وہ اس کو کام کی برائی سے بچنے نہیں دیتا، وہ اس کو زبان کی برائی سے بچنے نہیں دیتا، وہ اس کو دیگر گناہوں سے بچنے نہیں دیتا۔ تو ایسا وجود خواہ جتنی مرضی صحت کے اندر ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف دور نہیں، مکمل دور ہے، اور یہ تباہ شدہ مجسمہ ہے۔ جس وجود پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ وجود جانور سے بھی کم درجے میں ہوتا ہے۔ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اگر اللہ کا بے ادب نہیں ہے وہ بھی رب کی تصویر بیان کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو دو فلسفات بیان کیے ہیں، جن کی عقل کامل ہوتی ہے، وہ عقل سے کام لیتے ہوئے وہ اپنے وجود کے اوپر روح کا غلبہ کرتے ہیں۔ اور ابھی عرض کیا کہ روح جنت کا نمونہ ہے، تو جن لوگوں کے وجود پر روح حکومت کرتی ہے نا، ان کا باطن جنت ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر نفس حکومت کرتا ہے ان لوگوں کا باطن جہنم ہوتا ہے۔ جہنم کے اندر رہ کر سکون کیسے مل سکتا ہے؟ دوزخ کے اندر رہتا ہوا انسان بے چین کیوں نہ ہو؟ آج آپ غور کر لیں، ہم کس زندگی کے اندر ہے؟ ہم جنت کا نمونہ ہے یا دوزخ کا؟ ہمارے اوپر عقل کامل کا اگر غلبہ ہے تو پھر نافرمانی اللہ کی کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر خواہش کا غلبہ ہے تو پھر حکمرانی نفس کی ہے، اور نفس جس شخص کی ذات پر حکمرانی کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا انسان بے خوف ہے، اللہ سے اس کو خوف نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نفس کو روک کر رکھتے ہیں خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔
تو کیا پتا چلا؟ ایک بات آج کی اس تربیتی نشست کے اندر یہ ہم نے سیکھ لی، جن لوگوں کے وجود کے اوپر خواہش غالب ہے اور وہ کثرت سے گناہ کرتے ہیں، تو خواہش کا جہاں غلبہ ہوگا وہاں حکمرانی نفس کی ہوتی ہے، اور جہاں نفس کی حکمرانی ہوگی یہ دوزخ کا نمونہ ہے، اور جہاں دوزخ کا نمونہ انسان بن جائے، بتائیے دوزخ میں سوائے آگ کے اور ہے کیا؟ اور وہ لوگ جن کا باطن روشن ہوتا ہے، جن کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کامل سے کام لیتے ہیں کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنے کتنے احسانات کر رکھے ہیں، اور وہ وہی ہے جو صرف احسان کرنے والا ہے۔ جس شخص کو یہ بات یاد رہے، اپنی عقل کے ساتھ اس بات کو یاد رکھے، تو ایسا شخص عقل کامل کے ساتھ کام لینے والا، اس کے وجود کے اوپر نفس کا غلبہ نہیں ہوگا، روح کا غلبہ ہوگا۔ اپنے آپ سے ابھی پوچھ لیتے ہیں بیٹھ کر، کل کے بات سامنے آ چکی ہوگی، میرے اوپر نفس کا غلبہ ہے یا روح کا غلبہ ہے؟ اگر تو نفس کا غلبہ ہے تو یہ صرف تباہی نہیں ہے، یہ مکمل تباہی ہے، اور اگر میرے اوپر روح کا غلبہ ہے تو یہ صرف کامیابی نہیں ہے، یہ پوری کامیابی ہے، یہ مکمل کامیابی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے نظام نفس و روح کے اندر ہے، نفس مثل دوزخ اور روح مثل جنت۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ شخص جس کا باطن نفس کی حکمرانی کی وجہ سے دوزخ بنا ہوا ہے، وہ وجود پھر نوری تو نہ ہوا، وہ تو پھر ناری وجود ہوا، اور وہ وجود جس کے اوپر نیکی کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم ہے، اور جس کے اوپر یہ وجود نوری وجود ہے، کیونکہ اس کے اوپر نور کا غلبہ ہے۔ روح نور ہے، روح کیا ہے؟ نور ہے۔ تو جب غلبہ نور کا ہے تو آپ کا وجود بھی نوری ہے، روح ہے نا اندر، پاک ہے، جب اسی کا غلبہ ہے تو پھر وجود پاک ہے، پھر وجود نوری وجود ہے۔ اور اگر آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے مرشد کی تعریف کر سکتے ہیں کوئی مرد یا خاتون، تو وہ اگر مرشد کامل ہے تو وہ تو وجود اس کا نوری ہوتا ہے، تو نور کی تعریف تو خود اللہ نے بھی فرمائی ہے، تو جو تعریف اللہ فرمائے بندے کو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جس وجود کو اللہ رب العزت پسند فرمائے، اور جس وجود کا ذکر اللہ فرمائے، اس وجود کا ذکر کوئی خاتون کرے یا مرد کرے، محرم کرے یا غیر محرم کرے، وہ وجود کا ذکر نہیں، وہ بالکل اللہ کے نور کا ذکر کر رہی ہے۔ آج ہم یہ بات ہم نے سیکھ لی نا کہ ہمارے وجود کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ اگر دونوں کا ہے، کبھی نیکی تو کبھی گناہ، کبھی نیکی تو کبھی گناہ، یہ کیفیت اور یہ حالت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ایک ہی حالت پسند ہے، جو حالت ابھی ارسل کیا آپ کو، کہ ہمارے اوپر ہمارے نفس کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اوپر ہماری روح کا غلبہ ہونا چاہیے۔ آج کے بعد جو شخص یہ کہے میں ہر ٹائم بے چینی میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں اضطراب اور تکلیف کے اندر ہوں، وہ یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے وجود کے اوپر غالب کس کو کیا ہے، روح کو کیا ہے یا نفس کو کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وجود کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور انسان اضطراب کے اندر بھی ہو۔ جز وقتی اضطراب ہو سکتا ہے مگر کل وقتی اضطراب نہیں ہوتا، آئے گا ایک کیفیت بن کے تو نکل جائے گا۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر لطف و کرم والا معاملہ فرمائے. جب اللہ کا لطف و کرم انسان کو نصیب ہو جاتا ہے پھر مجاہدہ اور عبادت اور ریاضت قبول ہو جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی کسی انسان پہ نہیں ہے پھر اس کا مجاہدہ، اس کی ریاضت اور اس کی عبادت اللہ کے قریب اس کو نہیں لے کے جا سکتے. ایک مثال کے ذریعے یہ بات رکھ سکتے ہیں. ابلیس شیطان بنا اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے مقبول ٹھہرے. آپ نے اس پر غور کیا کبھی؟ ایک مقبول اور ایک مردود. ایک طرف تو مجاہدہ عبادت اور ریاضت کروڑوں سال کی ہے اور ایک طرف تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. آتے ہی اللہ رب العزت نے ان کو جس وقت پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا. کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کیا حضرت آدم نے کوئی عبادات کی تھی اس وقت؟ کوئی ریاضتیں کر لی تھی اس وقت؟ کوئی مجاہدات کیے تھے آپ؟ ابھی تو رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ابھی تو انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں فرمائی. لیکن مقام دیکھیں کیا ہے، اللہ ملائکہ کو حکم فرما رہے ہیں کو سجدہ کریں. یہ کیا مقام ہے؟ یہ اللہ کے لطف و کرم کا مقام ہے. جب اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کسی کے اوپر ہوتا ہے تو مجاہدہ عبادت کم بھی ہو تو انسان مقرب اور مقرب ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر اللہ کا لطف و کرم نہیں ہو کسی کے اوپر تو بہت بڑا مجاہد بھی کیوں نہ ہو، عابد اور ریاضت والا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کا وہی نتیجہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا. عبادت دیکھیں کتنی ہے لیکن ہلاکت کی ہوئی لطف و کرم نہیں. رب تعالیٰ کا لطف و کرم شامل حال ہونا یہ پہلی کامیابی کا نام ہے. جس وقت لطف و کرم حاصل ہو گیا تو انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے. یہ بات آج کے اس تربیت نشست میں دوسرا نقطہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے لطف و کرم مانگا کریں، اے اللہ میرے اوپر لطف و کرم فرما. لطف و کرم میں رہنے والا انسان اگر کبھی گناہ میں بھی چلا جائے چونکہ لطف و کرم کے شامل حال ہے اس کے، وہ بھی کسی وقت میں پھر باہر رجوع کر لیتا اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اگر اللہ کا کرم ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ عبادات میں رہتا ہوا بھی کفر میں جا سکتا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ شیطان کی اس عبادت سے بالکل واضح ہے. رہتا کیا وہ گناہ میں تھا؟ رہتا تو وہ عبادت میں تھا، مگر کفر میں کیوں چلا گیا؟ عبادت میں رہتا ہوا، سجدوں میں رہتا ہوا، اللہ کے ذکر میں رہتا ہوا کفر کے اندر چلا گیا کیونکہ مہربانی نہیں. اللہ کی مہربانی اگر نہ ہو تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے، لطف و کرم ہو جائے تو رب تعالیٰ قبولیت کے اعزاز سے نواز دیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو لطف و کرم والا معاملہ نصیب فرمائے. کہ یہ پروگرام جو ہے یہاں پر یہ اس کو ایک تربیتی نشست کے حوالہ سے اس کو عنوان دیا جاتا ہے. تحریک روضۃ الاسلام میں یہ تربیتی نشست کا ہی جہاں پر بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ تربیتی نشست کے حوالہ سے بھی ہوتی ہے. آج کا جو وقت ہے، آج کا وقت جو چل رہا ہے، دین کو بطور لذت نہیں لے، دین کو بطور تربیت لے. ہر وہ گفتگو جو آپ کو لذت دے اور آپ کو تربیت نہ دے کنارہ کشی کریں. تربیت جس وقت انسان حاصل کرتا ہے یہ ہوتی تو مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر وہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے جو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو تربیت مشکل ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے خطباء کو سنتے ہیں، ان کو سن کر ان کو لذت آتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے. تو لذت اور مزہ دین اس لیے نہیں اترا کہ اس سے لذت لینی. ہاں جن کی تربیت ہو جائے، جو اپنی تربیت کروا لے، ان کا باطن تو خود لذتوں کا محل بن جاتا ہے. وہ متوجہ اللہ رہتے ہیں. وہ تھوڑی سی توجہ کریں تو ان کے باطن کے اندر محبتوں کے جو ہے وہ فوارے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں.
لذت کی طرف بعد میں، تربیت کی طرف پہلے. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے. آج تک ہم صحیح سمت پر نہیں کھڑے ہو سکے، اس وجہ سے ہم نے تربیت نہیں کروائی، ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے. کرنے والوں نے کیا کیا ہے اس کا وہ جواب دیں گے. مگر فکر کی بات یہ ہے کہ دین لذت کے لیے نہیں ہے کہ سن کر مزہ لیا جائے. دین تو تربیت کے لیے ہے کہ اس سے اپنی تربیت کروائی جائے. جو لوگ اپنی تربیت کا سلسلہ دین سے جاری رکھتے ہیں، یہ کچھ وقت تک تو یہ ایک کڑوا گھوم تو ہوتا ہے، کیونکہ نفس نے خواہشات کا جتنا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے انسان کب چھوڑنے کو تیار ہے. اور جس وقت تربیت ہوتی ہے، خلاف نفس امور جب کرنے پڑتے ہیں، مشکل تو بہت پیش آتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، جس مشکل سے انسان گھبراتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے اس مشکل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی رکھی ہوتی ہے. بہت مرتبہ انسان کسی مشکل سے ڈر رہا ہوتا ہے، یہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن اسی مشکل کے بعد اللہ نے اس کا سکون رکھا ہوتا ہے، اسی مشکل کے بعد اس کی آسانی رکھی ہوتی ہے. یہ بھی تو معرفت کی بات ہے. اس مشکل کے بعد میرے لیے آسانی ہے. الحمدللہ تحریک نصرت الاسلام کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ یہی سکھاتا ہے کہ تربیت اپنی کروائی جائے، اور اپنی تربیت کی ضرورت ہے. اپنے وجود کو ناری نہیں، اپنے وجود کو نوری بنانے کا اہتمام کریں. خواہش یہ نار ہے اور روح یہ نور ہے. نار کو تب تسکین ملتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، اور روح کو تب تسکین ملتی ہے جب اس کو نور ملتا ہے. آپ دیکھ لیں، اگر ہمیں تسکین نیکی کر کے مل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے میرا دل کرتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے تسکین ملتی ہے، تو پھر اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، لطف و کرم. اور اگر تسکین نار ہے کہ نار یعنی خواہش، خواہش یہ نار ہے اور روح یہ نور ہے. اگر خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے تو گویا کہ یہ آگ کھانے کا، یہ انسان آگ کھانے کا یہ پجاری بن چکا ہوا ہے، عادی بن چکا ہوا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا، اس اب تک کی ساری گفتگو کے بعد آپ خود غور کر لیجیے، ہم لوگوں کے پاس خوراک کون سی ہے، ہم لوگ کس چیز کی عادت والے ہیں. یہ سارا فلسفہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، بھلائی کا ہو یا برائی کا ہو، نیکی ہے یا اچھائی ہے، اس کو ہم نے سمجھنا کیسے. ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کہ میں کیا ہوں. جس شخص کو اپنا آپ معلوم نہیں ہے اس کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ علم رکھتا ہو. جس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے اس کو دوسرے کا کیا پتا ہو. اور چونکہ پہچان ہوتی ہے پردے کے بغیر. اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور آپ اس کو پکڑ کے شیشے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، آپ کہیں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھو، اب وہ بندہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، سامنے صورت نظر آنے والا شیشہ آئینہ موجود بھی ہے، مگر اس کو اپنا چہرہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا. علت تلاش کرو، کیا ہے، کیا وجہ ہے. وجہ بالکل واضح ہے کہ آنکھوں کے اوپر حجاب اور پردہ ہے. تو معلوم یہ ہوا سامنے آئینہ بھی ہو، بندہ دیکھنے والا بھی ہو، اور اگر آنکھوں کے اوپر حجاب ہو تو انسان اپنا آپ نہیں دیکھ سکتا. یہی حجاب جس کی میں نے بات کہی ہے، یہی حجاب باطن کے اوپر نفس ہے. جس شخص کے باطن کے اوپر نفس کے غلبہ کا حجاب ہے، اس کے اوپر جیسے میں نے ابھی عرض کیا چہرے کے اوپر پردہ ڈال دے تو اپنا چہرہ ہی نظر نہیں آتا. اگر نفس کا غلبہ ہے باطن کے اوپر، بتائیے اپنا باطن کیسے ہوتا ہے. اس کے اوپر تو پردہ ہے. پردہ کس کا ہے؟ نفس کا ہے. یہی وہ پردہ ہے، جب تک یہ ہٹے گا نہیں تب تک آپ کو اپنی معرفت نہیں ملے گی. جب تک آپ کو اپنی پہچان نہیں ہے آپ کو اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے. میں بڑے تعجب میں جس وقت میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو مجھے تعجب تو بہت زیادہ ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور موقوف علیہ کی بات کیسی عجیب سی اللہ کے محبوب نے فرمائی، من عرف نفسہ فقط عرف اللہ.
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے پہچانا اپنے رب کو. یہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جس نے قرآن کی تعلیم لی اس نے اللہ کو پہچان لیا. یہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے. جس نے عبادت کثرت سے کی اس نے اللہ کو پہچان لیا. ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس بات کو سمجھے کیا ہے. اور یہ بہت مشکلات کا حل ہے. یہ حدیث اس میں بہت علم موجود ہے اس حدیث کے اندر. من عرف نفسا، جس نے اپنے نفس کو پہچان فقد عرف ربا، اسی کو اپنے رب کی پہچان ملے. تو جو انسان اپنے اوپر سے نفس کا پردہ ہٹائے گا اسی کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا یہ فرمان بھی دیکھو کیسا پیارا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہے تو خود ہی نہیں دیکھتا. سب کچھ تو تیری اس باطنی کائنات کے اندر ہے. اپنے آپ کو پہچان تو تجھے میری پہچان ملے گی. ایک انداز کیا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے میں کچھ نہیں ہوں، یہ ایک پہچان ہے. آپ کو اس سے یہ پہچان ملے گی میرا رب سب کچھ ہے. آپ کو جب یہ پہچان ہو جائے گی کہ میں کمزور ہوں، یہ ایک پہچان. آپ کو اس سے یہ پہچان ملے گی کہ میرا رب ہی سب طاقتوں کا مالک کرتا ہے. جب آپ کو یہ پہچان مل جائے گی کہ میں ناتوار اور کمزور ہوں، آپ کو اللہ رب العزت کے قادر ہونے کی پہچان مل جائے گی. جس وقت آپ اپنے عجز کو پہچان جائیں گے آپ اللہ کی قدرت کو پہچان جائیں گے. جب انسان اپنی کمزوری کو پہچان جائے گا تو اللہ کی طاقت کو پہچان جائے گا. من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو جیسے جیسے انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے ان کمزوریوں کی پہچان کے اندر ہی اس کو خدا کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی تو بات ہے کہ انسان کمزور ہے مگر کمزوری اپنی دیکھنے کو تیار نہیں. اسی وجہ سے تو اس کو خدا کی معرفت نہیں نصیب ہوتی. جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا نہیں، کمزور مانتا نہیں، اس کے اوپر میں کا اشتہار لگا ہوا اور غلبہ اس کے اوپر میں کا، اس کو خدا کی معرفت کیسے نصیب ہو؟ تو اپنی پہچان کے اندر ہی اللہ کی پہچان. جیسے جیسے اپنی نفی کرتے جاؤ گے اللہ کا اس بات ہوتا جائے گا. اللہ رب العزت انا کے اوپر بزید ہونے سے نہیں ملتا. رب ٹوٹ کر بکھر جانے والوں کے دل کے اندر سما جاتا ہے. انا قلوبہم، فرمایا میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہوں جو میری وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. کیا مطلب میری وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جو انا کے اوپر بزید نہیں رہتے. یہ انا کے اوپر ضد ہے نا. انسان یہ کہے کہ یہ سارا مال میرا ہے، یہ میرا ہے، فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے. اگر اس سے پوچھ لو وہ کہے گا مال میرا نہیں، ایک وقت تک میں چلا جاؤں گا. مگر آپ یہ کہتے تو ہیں، اس کے مطابق آپ کے خیالات کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے خیالات بھی تو اس کے مطابق ہوں نا، آپ کے نظریات بھی تو اس کے مطابق ہوں گے. تھوڑا سا مال اگر انسان کا ہلاک ہو جائے تو حالت بندے کی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کا تقوی نصیب نہیں ہے. جن لوگوں کو دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے ان کی دونوں حالتیں برابر ہوتی ہیں. نفع آنے پر خوش نہیں ہوتے اور نقصان ہونے پر ناراض بھی نہیں ہوتے. یہ ہے مسلمان کی صحیح قلب کی حالت. جس مسلمان کو یہ قلب کی حالت نصیب ہو جائے اس کو دل کا غنا، حضرت علی شیر خدا فرماتے نصیب ہو گیا. مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقراء کے، اولیاء کے امام ہیں. فقیری، ولایت، قطبیت، جتنے مقامات ولایت کے ہیں وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے نصیب ہوتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب سے پاکیزہ عمل کیا ہے؟ سب سے پاک عمل کون سا ہے؟ فرمایا غنا القلب باللہ تعالی. جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہے، غنی ہو جائے اللہ کے دل کے ساتھ، یہ پاکیزہ ترین عمل ہے. جس بندے کا قلب اللہ کے ساتھ راضی ہو جائے، یہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. اس کو کسی چیز کے آنے پر اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے. وہ یہی سمجھتا بس ضرورت آ چکی میرے پاس. اور کسی چیز کے چلے جانے کے اوپر وہ غم اور افسردگی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ فانی اور فنا ہوتا ہے. تو جس بندے کے قلب کی یہ دو حالتیں ایسے آپس میں برابر ہو جائے، اس کو آنا خوش نہ کرے اور جانا افسردہ نہ کرے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ پاکیزہ ترین عمل ہے اللہ جس کو نصیب فرماتے ہیں. یہ قلب کی پاکی ہے. آپ اس پر غور کر لیں ہم
کہ آنا ہمیں خوش کتنا کرتا ہے اور جانا ہمیں رب سے کتنا ناراض کر دیتا ہے، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ آج کسی سے پوچھو نا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، وہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے۔ ساری کمزوریاں جس وقت انسان بیان کرتا ہے، آپ یہ غور کرتے ہیں اللہ نے صرف ہمارے حق میں نفع ہی تو نہیں لکھا، نقصان بھی تو اسی نے لکھا ہے۔ نقصان کے وقت اللہ سے نظر کیوں ہٹتی ہے اور بندے پہ کیوں ٹھہر جاتی ہے، اور نفع کے وقت اللہ کی طرف نظر چلی جاتی ہے؟ ہم؟ حالانکہ دونوں چیزیں تو اسی نے لکھی ہے۔ اندر سبب کوئی بھی ہو، بات اس کی نہیں ہے، حقیقت پہ آؤ، حقیقت پر۔ یہ تو سب اندر کی دنیا کی کھیل اور مجاز ہے، اور یہ تو دنیا کا علم ہے کہ درمیان میں آپ سبب کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے باہر نکل کے دیکھیں، حقیقت پر آ کے دیکھیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت نفع بندہ دے رہا تھا آپ کو، آپ تب خوش ہونے ہیں۔ نفع کی حقیقت بھی اللہ کا اذن تھا، تو پھر یہاں پر یہ کیوں نہیں مانتے تھے کہ ضرر کی حقیقت کے اندر بھی اذن اللہ کا ہی ہے؟ تو جس وقت انسان ضرر کی حقیقت میں بھی اذن الہی کا قائل بن جائے اور اسی کا مسلم بن جائے، اسی کو تسلیم کرنے والا بن جائے، تو بتائیے زندگی کتنی ساری پریشانی اس کو کیسے باہر نکل رہی ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے، اور جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے یہ بھی فانی ہے۔ وہ میری زندگی میں فنا ہو جائے یا میری زندگی کے بعد فنا ہو جائے، اس سب کو تباہی اور ہلاکت ہے، اس نے فنا ہو ہی جانا ہے۔ میری زندگی کے اندر پہلے کچھ تھا اور اب وہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت ہی اتنا لکھا ہے۔ آج بندہ یہ سمجھتا ہے میری عمر 50 سال ہوئی، اس کے بعد بندہ چلا گیا، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا اے بندے تیری عمر صرف رب نے عمر ہی نہیں لکھی، اللہ نے تجھے دینے والی ہر چیز کی عمر بھی لکھی، کہ تیرے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کی عمر کتنی ہے۔ اولاد ہے تو اس کی عمر لکھی ہے، انسان کی صحت ہے تو اس کی عمر لکھی ہے، انسان کی تکلیف ہے تو اس کی عمر لکھی ہے، انسان کی عقل ہے تو اس کی عمر لکھی ہے، انسان کے پاس موجود کسی بھی نعمت کی بحالی ہے تو اس کی عمر بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف تیری موت کا وقت نہیں لکھا، رب تعالیٰ نے تیرے پاس موجود ہر شے کا وقت لکھا۔ جب اس شے کا ٹائم ختم ہو جائے تو اگر کامل مومن ہو، یہی تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ دین ہم بطور لذت لیتے ہیں، دین کو بطور تربیت نہیں لیتے۔ جس وقت دین کو بطور تربیت لیں گے، ہم ایسے مسلمان بن جائیں گے کہ صرف اللہ سے راضی نہیں ہوں گے، ہمیں دنیا کا آنا جانا تکلیف بھی نہیں دے گا۔ آج سب سے بڑی تباہی کی وجہ کیا ہے مسلمان کے لیے؟ یہی تو ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، صحت سکڑ گئی، پریشانی کتنی غالب ہے، اور اگر اس صاحب سے پوچھ لو تو وہ کہ میں تو ماسٹر کیے ہوئے ہوں، میری تو اتنی زیادہ تعلیم ہے۔ آپ کی تعلیم نے اگر آپ کے دل کو پاک نہیں کیا تو وہ تعلیم کوئی بھی ہو تو وہ تعلیم نفع مند نہیں۔ آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، میں دین کی بھی بات کرتا ہوں۔ جس شخص کی قلبی حالت اچھی نہیں ہو سکی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں نہیں جڑ گیا جیسے ابھی بتایا، اس کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہو جائے۔ کسی شے کا آنا اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرے، بس وہ کہے یہ صرف ضرورت ہے، بس وہ اس کو خوش نہیں کرے، اور کسی چیز کا چلے جانا اس کو غمگین نہیں کرے، اس کو افسردہ نہیں کرے، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالے۔ جس بندے کی قلبی حالت ایسی برابر کی ہو جائے، یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے کوئی ذرہ دیا ہوا ہے۔ اس بندے کو تکلیف اور اس چیزوں کے ساتھ منسلک محبت جس وقت انسان کو چمٹتی ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ جتنے حضرات ماشاء اللہ، جتنے کافی حضرات بیٹھے ہیں، آپ آج اس پروگرام میں آئے، یہ اگر سیکھ لیا ہے، یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، کتنے سارے امراض تو خود ہمارے اندر بھی ختم ہو جائیں گے، ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، آپس میں فسادات، آپس کے اندر مناقضات اور خرابیاں جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح مسلمان ہونا سیکھا ہی نہیں۔ اگر ہم لوگوں نے اسلام کو سیکھا ہوتا، جیسے ابھی پہلے بھی اس کے دوبارہ عرض کرتا ہوں، جس شخص کے اوپر اللہ کا لطف و کرم نہیں ہوتا وہ عبادت جتنی مرضی کر لے اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ جس شخص کے اوپر اللہ کا لطف و کرم ہو، وہ جہاں بھی ہو وہ بالآخر کامیابی کے اوپر آئے گا۔ کیا ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا ہے؟ ہمیں تو ماں باپ سے وہ 3 4 دعائیں معاشرہ میں جو چلتی آ رہی ہیں، صحت، کاروبار، اولاد، رشتہ نہیں ہو رہا تو بس ہو، یہ 4 5 دعائیں ہماری مسجد میں بھی ہیں اور کعبہ میں بھی ہیں، دربار میں بھی یہی ہے اور کسی ولی کی صحبت میں بھی یہی ہے۔ ان 4 5 باتوں سے اوپر کوئی شخص نکلا آج تک؟
دیکھیں تو صحیح لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ایک علم ہے، اور یہ علم سیکھنا چاہیے۔ جیسے ابھی عرض کیا، اے اللہ میں ہمارے اوپر لطف و کرم کا معاملہ فرما، اگر ہمیں اس کا علم ہوتا ہم اپنی دعا کے اندر اس کو شامل رکھتے ہیں۔ لطف و کرم جس انسان کو نصیب ہو جائے، لطف و کرم والا انسان ڈوبتا نہیں۔ حضرت آدم کے اوپر لطف و کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرے۔ شیطان پہ لطف و کرم نہیں تھا، عبادت اس کے پاس تھی، مگر آخر میں کافر ہو گیا۔ تو لطف و کرم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش اردو کے اندر اپلیکیشن لکھنے کے لیے ٹیچر سیکھتے ہیں، درخواست کیسے لکھنی ہے، ہیڈ ماسٹر کو درخواست کیسے دینی ہے، اور وہ لائنیں کیسے لکھنی ہیں اور کہاں لکھنی ہے، یہ ایک علم لیتے ہیں۔ ایک بندے کو آپ نے درخواست دینی ہو تو آپ سیکھتے ہیں، اللہ کو درخواست پیش کرنی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے دینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست دینی کیسے ہے۔ یہ بنیادی خرابی ہے، بنیادی خرابی۔ آج آپ کی اگر عمر 40 سال ہو چکی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بنیادی دعا ہے کیا؟ ایک میرا سوال، ایک مومن کو دعا کے اندر مانگنا کیا چاہیے؟ کیا کیا مانگنا چاہیے ایک مومن کو دعا کے اندر؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا اگر جواب آپ کے ذہن کے اندر ہے تو جو بھی ہے وہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ تو معاشرے نے 3-4 چیزیں ہمیں دی ہیں، صحبت میں ماں باپ سے، اپنے اوپر خود رحم کریں تاکہ اللہ رحم کا دروازہ کھولے۔ جو بندہ اپنے اوپر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ اپنے اوپر رحم کیا ہے؟ دعا مانگنے سے تو بھائی گناہ معاف ہوگا، نفس صاف تو نہیں ہوگا، نفس کو تربیت سے صاف ہوگا۔ ایک بندے نے جو گناہ کیے ہو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ نفس بھی صاف ستھرا ہو گیا اور نفس کی تعلیم بھی آ گئی ہے؟ آپ دعا مانگے اللہ مجھے نفس کا علم عطا فرما، قادر تو وہ ہے، قادر تو وہ ہے کہ وہ ایسا ادا کر سکتا ہے، مگر نظام اس نے سیکھنے اور سکھانے کا پیدا کیا کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی صحبت میں بٹھا سکتا ہے، ایک وہ نبی جو خود کلیم اللہ ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے میرے اللہ جب میرا اور تیرا ڈائریکٹ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے، مجھے خضر کی بارگاہ میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں کلیم اللہ نہیں ہوں کیا؟ اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر اور اللہ جن سے خود ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، ایک علم کا وہ بھی ذریعہ تھا، رب دے بھی سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے وسیلہ اندر رکھا، وہ بھی اللہ نے دیا۔ میں چلیے نا حضرت خضر کی طرف، ہم آپ کو علم دکھاتے ہیں، علمناہ من لدنا علما، یہ ہمارا وہ بندہ ہے جن کو ہم نے علم لدنی دے رکھا۔ تو وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جس پر کرم فرمائے، مگر نظام یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سیکھ ہو جائے، تربیت ہو، اور اپنے نفس کی خرابیاں دور کرو۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ آپ خلاصہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں۔ نفس انسان کا جب غالب ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ خواہش اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور خواہش گناہ کی غالب ہوتی ہے۔ جس بندے کے اوپر فکر کے اندر بھی گناہ چلتا ہے، عمل میں بھی گناہ چلتا ہے، اور جس کے عمل میں بھی گناہ چلتا ہے، یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر نفس کا غلبہ ہے، کیونکہ نفس کا وزیر جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے۔ اور جہاں پر ایسا نظام نہیں ہے وہ ایک نوری نظام ہے۔ آؤ اپنے باطن کو نوری نظام کے اندر ڈالو اور ناری نظام سے نجات دلاؤ۔ خواہش جتنی بھی ہے یہ سب نار ہے، اور روح یہ نور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھوڑا بندے کے اوپر ہے کہ یہ اپنے باطن کو کیسا کرتا ہے، ناری کرتا ہے یا نوری کرتا ہے۔ تو جو لوگ نوری گزرے ہیں، سبحان اللہ، جتنے ہمارے اولیاء اللہ سب کے سب نوری اور پاک وجود والے تھے، ان کی سب تعلیمات کی بات۔ آج کے مسلمان کے پاس یہ وقت ہونا چاہیے کہ اپنے باطن کے نظام کو ایک بہشتی نظام میں بدلو، اپنے باطن کے نظام کو جنت کا نمونہ بناؤ، اور اپنے باطن کے نظام کو آپ نوری بنائیں۔ نار کے اندر لپٹا ہوا بندہ اس سے کیا شکایت کرے گا؟ بھائی یہ تمہارا تو اپنا قصور ہے، اپنا نظام باطن بدلے، اپنے اوپر سے خواہشات کی زنجیریں توڑے۔ جس وقت خواہشات کی زنجیریں توڑیں گے آپ، تو اس وقت پھر آپ کا نفس کمزور ہوگا۔ نفس جب مغلوب ہو گیا تو روح غالب ہو جائے گی۔ جب روح غالب ہوگی نا آپ کی، تو اس وقت پھر آپ بیٹھے ہوں گے
تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہو تو جلوہ یار سامنے آنکھوں کے آتا ہے. نفس کا جب تک پردہ ہے بصیرت کبھی بھی آپ کی آشکار نہیں ہو سکتی. نفس وہ پردہ ہے جو انسان کی باطن کی آنکھوں کو بند کیے رکھتا ہے، اور نفس ہی وہ پردہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تو روح کا مزہ تو لیا نہیں ہے زندگی کے. ہے آپ کو پتا کہ روح کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ روح کی حقیقت روشنی ہے، نور ہے، ٹھنڈک ہے. یہ اگر آپ نے مزہ لینا نا روح کا، اور یہی حقیقت ہے، تو پھر یہ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. اس کے اندر تربیت کا ایک نظام جاری کرنا پڑے گا، تربیت لینی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا. تحریک نصرت الاسلام کا یہی الحمدللہ مشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. یہ دو آنکھیں نیچے کرنے کے لیے ہے، اپنے اوپر رکھنے کے لیے. ان کو سیدھا کر کے دوسروں کو دیکھنے کے لیے نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جو شخص خود کو کچھ بھی نہیں جانتا اس کا دعویٰ ہے کہ میں فلاں کو بہت اچھے طریقے سے. بھائی جب تم خود کو اپنے آپ کو نہیں جانتے، تم خود سے جاہل ہو تو دوسرے سے تم زیادہ جاہل ہو گے. اس کو تم کیسے پہچان سکتے ہو؟ علم تب تک آپ کا روشن نہیں ہو سکتا جب صوفیاء کا طریقہ نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ صوفیاء وہ پاک ہستیاں ہیں اور اولیاء اللہ وہ پاک وجود ہے جن کا علم سطحی نہیں ہوتا. ان کا علم یقینی ہوتا ہے. اور یقینی علم ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ اپنی آنکھ سے یہ روشنی دیکھتے ہیں. آپ سے اب اگر پوچھا جائے کہ آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے اور آپ نے روشنی دیکھی ہے، آپ اس روشنی کو اچھے طریقے سے آنکھیں بند بھی کر لیں تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ یوں چورس ہے، اس کی شیپ ایسی ہے، اس کا کلر ایسا ہے، چونکہ آپ نے دیکھا ہے. تو جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کا علم اور ہوتا ہے، اور جنہوں نے صرف پڑھا ہوتا ہے اگر ان ساری باتوں کو صفحے کے اوپر لکھ دیں تو پڑھنے والے کا نالج اور ہوگا اور دیکھنے والے کا نالج اور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھنے والوں کی پیروی کا حکم نہیں دیا، دیکھ کر چلنے والوں کی پیروی کا حکم دیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو صرف پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جو مشاہدہ والے کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم کے اندر صرف علم والے نہیں ہیں، مشاہدہ والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، جن کے اوپر انعام ہے رب تعالیٰ کے، وہ دیکھ کر بیان کرنے والے ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کی پیروی جس شخص کو نصیب ہو گئی اس کو معدن خزائن نصیب ہو گیا، اس کو تمام خزانوں کی کان نصیب ہو گئی. کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہی ہر خیر کی بنیاد ہوتا ہے. تو بنیاد کو پکڑیے اور خیر کی اساس کو پکڑیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ہفتہ وار یہ تربیتی نشست کا سلسلہ شہر گجرانوالہ سے تحریک نصرت الاسلام کے مرکز سے لائیو پروگرام یہ نشر کیا جاتا ہے. آپ اس کو براہ راست دیکھا کریں. اگر کسی عذر کی وجہ سے شمولیت نہ ہو پائے، اپنے ایمان کی تکمیل اور اپنی باطن کی صفائی اور تزکیہ کے لیے کس قدر یہ گفتگو ضروری ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر چکے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اور ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ایسی کی بہت زیادہ الحمدللہ موضوعات یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک کے اوپر بھی. اگر آپ اس کو 20 منٹ، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے، 20 منٹ 25 منٹ آپ ڈیلی اپنے ٹائم میں سے اپنے لیے رکھ لیں. اپنے یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لیے نہیں. اپنے لیے اگر آپ گفتگو ڈیلی سن لیں 25 منٹ، اور اس کے اندر انشاءاللہ جب خیر والی ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو خیر انشاءاللہ آسانی سے پھر چلتی ہوتا ہے. ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ. اسی وجہ سے ہماری یہ حالت. میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں. جو حضرات ملاقات کے خواہش مند ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، تحریک نصرت الاسلام کے زیر اہتمام یہاں پر مختلف نشستیں ہوتی ہیں، جن میں روزہ الشفا کی روحانی نشست بھی ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے شفا یاب ہو رہے ہیں. اور یہ جو نشست رکھی یہ تربیتی نشست رکھی. اس تربیتی نشست از حد بے حد ضرورت ہے. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اپنے بچوں کو یہ نالج دیں. جو آپ سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں وہ نالج نہیں ہے، وہ فن ہے. انگلش از آرٹ، نو نالج. وہ ایک فن ہے بس. میتھمیٹکس یہ بھی فن ہے، یہ نالج نہیں ہے. یہ نالج دے اپنے بچوں کو، اور جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو خود اپنی زندگی کے اوپر بھی ہم سب کو نافذ کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تحریک نصرت الاسلام کو اسی وجہ سے الحمدللہ بنایا گیا. یہ ایک انقلابی نظام، جو ایک بہشتی نظام جس کو کہتے ہیں، اس کی تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں. وہ تمام معاملات سکھانے کے لیے کہ ایک مومن کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے چلنا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس کو کس انداز میں چلنا ہے. آپ اگر میرے بیانات سنیں آپ کو اس کا ادراک انشاءاللہ ہوگا کہ مجھے فرسٹ اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے، مجھے سیکنڈ پہ کیا کرنا ہے، مجھے تھرڈ پہ کیا کرنا ہے. آج اسی کے بارے میں کچھ یہ وضاحت بھی کی. آج جس دعا کا اضافہ آپ کے نالج میں کیا اس کو بھی اپنا حصہ بنائیں. اللہ ہم سب کے اوپر لطف و کرم کا معاملہ فرمائے، قلب کی سختی سے اللہ نجات نصیب فرمائے.